ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ ہیکل سلیمانی کا یہود کے ہاں کیا تصور ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت اور حقیقت فرما دیجیے۔ ہیکل سلیمانی یہود کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا جو ہمارے لیے قبلہ کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بنایا تھا اللہ کے حکم سے، بہت عالی شان مسجد تھی، اس کے نقشے اب تک بھی بائبل کی جو شرح ان میں درج ہوتے ہیں، بڑا سین تھا اس کا، درمیان میں پردے لٹکتے تھے، ایک حصہ عام لوگوں کے لیے تھا، سب نمازی اس میں جا سکتے تھے، ایک حصہ جس میں پردے لٹکتے تھے اس میں صرف لاوی لوگ جاتے تھے، جو علماء تھے نا شریعت کے عالم، صرف وہ داخل ہو سکتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے تھے، اور اس سے بھی آگے ایک جگہ ہوتی تھی جیسے ہمارا محراب ہے، قدس الاقداس، پاک ترین جگہ، اس میں صرف سردار کاہن جاتا تھا، جو امت کا امام اور پیشوا ہوتا تھا نا، صرف اس کا داخلہ ہوتا تھا اور کوئی اندر نہیں جا سکتا، اور وہاں ایک وہ تابوت رکھا ہوتا تھا جس میں تورات شریف کا نسخہ تھا، من تھا، سلوہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگاریں جس کا نام قرآن نے بھی تابوت لیا، تابوت سکینہ کہتے ہیں نا، یہ محراب میں رکھا ہوا تھا، اس کی طرف رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھتے تھے۔ حقیقت اصل میں یہ تھی کہ بیت اللہ کے علاوہ کبھی کوئی قبلہ نہیں رہا، حضور کو ضرور عارضی طور پر حکم ہوا، قبلہ نہیں تھا یہ، مگر یہود متعصب قوم نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توہین میں کمی نہیں چھوڑی، ہمارے اندر بھی باتیں آ گئی کہ حضرت سارہ ناراض ہو گئی اور کہا کہ نکالو ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ نے کہا جیسے سارہ کہتی ہو، سارہ یہودیوں کی ماں ہے، حضرت حاجرہ کو دیس نکالا دے دیا، یہ مکہ جو چھوڑ کر گئے اس کو اللہ کے حکم سے نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ ہماری ماں کو راضی کرنے کے چھوڑ گئے۔ اسماعیل کیا تھا؟ ایک لونڈی زادہ تھا، توہین کرتے، بہت گندے کلمے لیتے ہیں نا، نبی مانتے، نبی بھی نہیں مانتے، اس لیے کعبہ کو انہوں نے ضد سے چھوڑ دیا، ورنہ وہ ایک مسجد ہی تھی، جیسے مسجد نبوی ہے نا، حضور کی مسجد ہے، نبی علیہ السلام کی بنائی، مگر رخ مکے کی طرف ہے، اسی طرح اس کا رخ بھی جنوب کی طرف تھا۔ اب بھی ذکر پوچھا جاتا ہے جب یہود سے کہ جنوب کی طرف کیوں اس کا رخ تھا، پھر اگر بیت اللہ مکہ والا قبلہ نہیں تھا اور سائڈ کو بنا دیتے اس کے محراب، یہی رخ تھا، قربانیاں بھی ادھر لٹائی جاتی ہیں، قبلہ شروع سے جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا یہی تھا، مگر یہود نے ضد سے اس کو چھوڑ دیا کہ ہم اسماعیل کی اولاد کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، وہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ابتدا میں آزمائش کی خاطر 17 مہینے حکم دیا کہ ادھر منہ کرو۔ اب مکے والوں کے لیے یہ موت تھی، ان کا تو فخر ہی یہی تھا عربوں کا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیت اللہ ہی ہمارا سب سے بڑا شرف کا سامان ہے۔ جب ان کا رخ پھرایا گیا تو اہل ایمان کا ایسے ہی تھا جیسے گلے پر چھری چل گئی کہ ہم اپنے آبائی قبلہ کو چھوڑ دیں، اور بعد میں جب ادھر سے رخ پھرایا گیا تو جو یہود آ گئے تھے نا منافق بن کر کہ کوئی فرق نہیں جی، ہمارا ہی قبلہ ہے، ہمارے ساتھ ملتا جلتا دین ہے، وہ بھی چھانٹے گئے، انہوں نے کہا ہمارا تو قبلہ چھوڑ دیا۔ تو دراصل قبلہ ہمیشہ سے بیت اللہ ہی ہے جو مکہ میں، مسجد اقصیٰ جو تھی ہیکل سلیمانی اس کی حیثیت ایک مسجد کی تھی، جیسے ہماری مسجدیں ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کی عظمت اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے نبی نے بنائی ہے، مسجد نبی کی فضیلت ہے۔ اس بارے میں کچھ روایتیں غلط سلط علماء بیان کر دیتے ہیں، بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مسجد نبی کا جو مشہور ہے نا 50,000 نماز کا، یہ نہیں ثابت، 1000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ کی نماز جو ہے اس سے چوتھا حصہ 250 250 نمازوں کا ثواب۔ صحیح حدیث کے مطابق میں نے ان کی حیثیت بتا دی، اور ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف صرف نماز کے لیے جانا اس کا کوئی فائدہ نہیں، باقی ساری نمازیں مسجد برابر ہے ثواب ان کا، ہاں، اس لیے فیصل مسجد کتنی شاندار بنی، ثواب نہیں وہاں زیادہ، ثواب صرف ان 3 مسجدوں میں، باقی مسجدوں سے بڑھ کر 250 1000 اور 1,00,000۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بادشاہ تھی یا غیر شرع سن؟ بادشاہ تھے یا بادشاہ شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ اگر شریعت کے پابند تھے تو کس نبی کی شریعت کے پابند تھے؟ صحیح بات ہے، سوال ذرا سمجھا دیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے آیا خود صاحب شریعت تھے یا کسی اور پیغمبر کی شریعت کو ماننے والے تھے؟ میرے بھائی خضر علیہ السلام خود شریعت کے حامل تھے، آپ صاحب شریعت نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ان کے لیے نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ اسرائیلی نہیں تھے خضر علیہ السلام، ان کی اپنی شریعت تھی۔ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ وہ ولی نہیں تھے، نہ کوئی اور مخلوق تھی، نبی تھے، انسان تھے، صاحب شریعت تھے۔ ایک اور بات ہے جی جی فرمائیے۔ انہوں نے جڑے کام کیتے 2-3
وہ شریعت کے مطابق سن جی مثلا جڑا قتل کرنا بچے دا جو سورہ کہف کے اندر جو نشاندہی سورہ اللہ کہف میں 3 واقعات بیان ہوئے نا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ عام طور پر علماء اس کو حل نہیں کر سکے، اس لیے پریشان ہوئے کہ چلو باقی 2 کام تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کی کشتی توڑ دی، ان کے ساتھ احسان کیا، دیوار بنا دی یتیموں کی، مگر یہ بچہ مار دیا اور کہا یہ اندیشہ تھا کہ فساد کرے گا، یہ نہیں کسی کی کھوپڑی میں آیا کہ کیوں کیا، اس لیے انہوں نے کسی نے تو کہا وہ انسان ہی نہیں تھے، فرشتے تھے، اس لیے فرشتہ جو چاہے کرے، فرشتے جانے قبض کرتے ہیں، ان کے لیے کون سی شریعت؟ کچھ نے کہا نہیں یہ خصوصی حکم تھا، کچھ نے کہہ دیا نہیں وہ صاحب شریعت نہیں تھے، صوفی تھے، اس لیے طریقت میں سب کچھ حلال ہے۔ یہ ساری باتیں میرے بھائی غلط ہے۔ سارا فساد کیوں ہوا؟ لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، حضرت ابن عباس کی روایت پر غور نہیں۔ آپ بھی میری بات سن لیں، انشاءاللہ اہل علم بھی سنیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی خلاف شریعت بات نہیں۔ وہ بچہ بالغ تھا، اس وقت ڈاکو تھا، بدماش تھا، مگر اس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایک بے گناہ مار دیا آپ نے۔ وہاں قرآن نے کہیں سبین نہیں کہا کہ بچہ، غلام کا ترجمہ کور کرتا ہے کہ ضرور چھوٹا بچہ۔ آپ دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ غلام میرے بعد مبعوث ہوا مگر مجھ سے آگے نکل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے بالغ تھے تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، اس لیے غلام کے لیے کوئی نہیں کہ چھوٹا دودھ پیتا، وہ حرامی تھا اس وقت ہی، اس وقت حضرت ابن عباس کافر تھا، ظلم کر رہا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے تو یہی دیکھا نا۔ آپ قرآن مجید کو جب دیکھیں تو اس میں یہ نظر آئے گا بغیر نفسن کہ اس نے تو کسی کو قتل ہی نہیں کیا۔ اب چھوٹے سے بچے کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اس نے قتل کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نے کوئی قتل نہیں کیا، آپ نے کیوں قتل کر دیا؟ آپ جانتے نہیں تھے؟ اس وقت بتایا کہ یہ بہت بری حرکتیں کرتا ہے، ماں باپ بیچارے بے خبر ہیں، وہ قسمیں دے دیتے ہیں کسی دن فساد اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ کسی مصیبت میں پڑیں گے۔ وہ بالغ تھا، اس پر ایک پورا مضمون مولانا عبد الرحمان صاحب نے، وہ مدنی صاحب ہیں لاہور میں، رسالہ محدث نکالتے ہیں، بہت اچھا کیا، پرانی تفسیروں میں سے انہوں نے سارے حوالے اکٹھے کر کا کون کہتا وہ نابالغ بچہ تھا اور اس وقت مجرم نہیں تھا، مجرم تھا مگر اس کے جرموں کی موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی، ان کی نگاہ میں تو وہ بے قصور ہی تھا، اس لیے کہا کہ اس نے تو کوئی قتل نہیں کیا۔ یہ الفاظ قرآن کے بتاتے ہیں، امام قرطبی بھی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ قرآن صرف کتنا کہہ دیا لڑکا مار دیا، کیوں کہا بغیر نفس؟ کہ اس نے تو کسی کو مارا ہی نہیں، بالغ تھا، وہ قتل کر سکتا تھا۔ ہاں یہ ایسی بات آپ نے بتا دی، انشاءاللہ کوئی الجھن نہیں ہے، وہ بشری تھے، نبی تھے، شریعت تھی، اور کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں۔ صرف اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب شریعت نبی بھی ہر چیز کو نہیں جانتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا سب کچھ انبیاء جانتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ انبیاء کو اللہ بڑا علم دیتا، مگر جیسے کشتی میں سوار ہوئے خضر اور موسیٰ علیہ السلام تو ایک چڑیا آئی، اس نے چونچ بھری پانی سے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میرا تیرا علم اللہ کے سمندر میں سے اتنا ہی ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی، سب تھوڑا جانتے ہیں، بکل شیء علیم اللہ۔ بس یہ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں جانتے تھے، ہاں اللہ جانتا ہے سب۔ شکریہ بھائی۔ بچہ بالغ تھا۔